السلام علیکم اسٹوڈینٹ. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیکچر نمبر 4. اسٹوڈینٹ یہ ریمیننگ پارٹ جو تھا وہ ہمارا رہ گیا تھا پریویس چیپٹر کا، غزوہ بدر کا، جو آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے. پیج نمبر 49 ہے. کوشچن نمبر 3 ہے درست و غلط فکر کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے. سب سے فرسٹ والا ہے بدر نامی بستی مکہ سے تقریباً جو تھی 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تو یہ ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے غزوہ بدر میں کفار مکہ کے لشکر میں 100 اونٹ، 600 زرعی اور کثرت سے اونٹ شامل تھے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے. تھرڈ والا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر جو تھے، لشکر کے سالار جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ بھی درست ہے. فورتھ والا ہے غزوہ بدر میں حضرت حمزہ جو تھے کم سن صحابہ تھے جو شہید ہوئے، تو کم سن صحابہ جو تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ تھے، تو یہ غلط ہے. ففتھ والا ہے غزوہ بدر میں حضرت عائشہ کی تلوار لڑتے لڑتے جو تھی وہ ٹوٹ گئی، تو یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے. اور لاسٹ والا ہے غزوہ بدر میں تقریباً 114 جو تھے کفار گرفتار ہوئے، تو یہ غلط ہے، 70 کفار جو تھے وہ گرفتار ہوئے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ پیج نمبر 50 اور لیکچر نمبر ہمارا 4 ہے اور چیپٹر کا نام ہے غزوہ احد، یعنی غزوہ احد کیسے سٹارٹ ہوئی اور اس میں کیا تھی مسلمانوں کی تعداد اور کفار کی تعداد کتنی تھی. غزوہ بدر جو تھی اس میں شکست ہونے کے بعد جو تھی انہیں جب شکست ہوئی تو کفار میں بہت زیادہ غم و غصہ تھا اور اس جنگ میں جو تھے بڑے بڑے سردار بھی جو تھے وہ مارے گئے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے جنگ کا جو ہے اور اس سے کفار کا جو وقار تھا وہ بھی جو تھا بہت کم ہو گیا. اس وقار کو جو ہے دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، غزوہ احد جو تھے اس کا آغاز کیا. جب جو حضرت عباس تھے وہ مکہ میں ہی تھے اور جو ہی کفار کا جو لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد، حضرت عباس نے کیا کیا، ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اطلاع بھیج دی. مسلمانوں کی تیاری اور روانگی، یعنی ان کی تیاری کیا تھی، ان کی روانگی کیسے ہوئی اور کہاں پر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے لشکر کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جو ہے مشورہ کیا. اکثر صحابہ کرام کی جو تھی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن کثرت رائے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ مدینے سے جو ہے باہر چل کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، تو سب جو تھے باہر چلنے کو تیار ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے 1000 افراد تھے، جن میں سے صرف 50 جو تھے وہ سوار تھے اونٹوں پر. پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر شوال 3 ہجری جمعے کی نماز کے بعد جو تھے روانہ ہوئے. مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ شوت پہنچے. شوت جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، جہاں پر وہ پہنچ گئے تھے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے کیا کیا، غداری کی، یعنی پیچھے ہٹ گیا مسلمانوں کے لشکر سے جو ہے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ اب وہ شامل نہ ہو مسلمانوں کے لشکر میں. یعنی اس نے اپنا جو تھا اپنی جو 300 اس کے جو تھے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس میں جو تھے 300 جو تھے اس کے ساتھی تھے جو کہ الگ ہو گئے. باقی جو تھے وہ 700 صحابہ کرام تھے جو کہ آگے بڑھے اور احد پہاڑ کی گھاٹی کے قریب جو تھے ٹہنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور احد پہاڑ کو پیچھے رکھ کر صفیں درست کی. واقعات. نیکسٹ ٹاپک ہے واقعات، یعنی احد کے درمیان جو تھی کے میدان میں جو تھی دونوں فوجیں جو تھی ان کا آمنا سامنا ہوا. اسی مناسبت سے اس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے اپنی فوج کی صفہ بندی اور اس طرح کی کہ احد پہاڑ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے تھا اور دشمن سامنے. اس پہاڑ میں ایک درہ تھا، یعنی درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، یعنی گھاٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی کمان میں اس درے پر مقرر فرمایا. کتنے تھے؟ 50 تیر انداز جو کہ تیر چلانے کا جو ہے فن رکھتے ہوں تاکہ دشمن پشت سے حملہ نہ کر سکتے. پشت کہتے ہیں پیچھے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، ہار ہو یا جیت، تیر اندازوں کا دستہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ پیج نمبر 51.
جنگ کا آغاز جو تھا پہلے انفرادی مقابلے سے ہوا، یعنی کفار کی طرف سے ایک آدمی آیا اور مسلمانوں کی طرف سے. سب سے پہلے کفار کی طرف سے جو ہے علم میں بردار طلحہ آگے جو بڑھا اور مسلمانوں کو للکارا، اور مسلمانوں کے لشکر میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے میدان میں اترے اور زمین پر گرا کر انہیں قتل کیا. اور پھر بعد میں ان کے بیٹے جو تھے وہ نکلے، جنہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسے قتل کیا. پھر اس طرح 10 مشرک جو تھے باری باری جھنڈا اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے گئے. حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ جو تھے انہوں نے جو ہے بہت بہادری سے لڑے. مسلمانوں پر جو تھے کہ پہ در پہ حملوں نے دشمن کے قدم جو تھے وہ اکھاڑ دیے. کچھ مسلمان جو تھے دشمن کو بھاگتا دیکھ کر یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ مال غنیمت جو تھا اکٹھا کرنے میں جو ہے لگ گئے. اور درے پر بھی جو لوگ مقرر کیے گئے تھے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ گئے، لیکن صرف 10 تیر انداز جو تھے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. کافروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا اس سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ایک دستے نے جو ہے درے کی طرف سے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. کافروں کے اس دستے کی قیادت جو تھی وہ کون کر رہے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی وہ کافروں کے جو تھے کیا تھے، دستے میں تھے. پھر بعد میں جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے. اس دوران میں کفار کی بھاگتی ہوئی فوج بھی پلٹ کر حملہ آور ہوئی اور یوں مسلمانوں کو فتح شکست میں بدل گئی. یعنی کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے درے سے جو ہے جہاں کھڑے ہیں وہیں رہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، مال غنیمت جو ہے اکٹھا کرنے میں لگ گئے، جس کی وجہ سے ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. نیکسٹ جو ہے ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ. صحابی رسول جو تھے حضرت مصعب بن عمیر کی شکل جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. کچھ مسلمانوں نے جو ہے یہ افواہ پھیلائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہے شہید ہو گئے ہیں. جب صحابہ کرام نے سنا تو وہ بہت زیادہ جو تھے غصے میں آ گئے، یعنی جلدی سے جو ہے وہ مسلمانوں کے دستے جو تھے وہ جو تھے مسلمانوں کے جو تھے ہوش اڑ گئے اور وہ منتشر ہو گئے، یعنی پھیل گئے ایک جگہ، ایک سے دوسری جگہ پر جو تھے ارد گرد جو ہے پھیل گئے. لیکن بعد میں ایک صحابی نے جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ ہے. تو یہ سن کر قریش نے جو ہے سارا زور اس طرف لگا دیا، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس سے کیا ہوا کہ وہ زخمی بھی ہوئے، ان کے 2 دانت جو تھے وہ شہید ہو گئے. لیکن جلد ہی جو تھے جانثار صحابہ کرام حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ اور ابو دجانہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گھیرے میں لیا ہوا تھا. جو تیر آپ کی طرف آتا اسے اپنے جسم پر روکتے، یعنی اپنے جسم سے روکنے کی کوشش کرتے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تھے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے تھے. انہیں اس روز 40 کے قریب جو تھے زخم آئے تھے. یعنی صحابہ کرام نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، ان کی جو ہے آگے جو تھے ڈھال کی طرح جو تھے کھڑے ہوئے تھے. ابو سفیان و خالد بن ولید نے پھر سے حملہ کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کا حملہ جو ہے پسپا کر دیا. اور اس قصبے میں کیا تھا، مسلمان خواتین نے بھی بہت بہادری دکھائی. حضرت عائشہ اور ام سلیم پانی بھر کر جو تھی وہ لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. اور ابو سفیان پسپا ہونے کے بعد مکہ کی طرف فتح کا اعلان کرتے ہوئے روانہ ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی جانب سے 17 افراد جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے. ان شہیدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جو تھے حضرت حمزہ بھی شامل تھے. جب کفار کے 50 افراد مارے گئے، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے مسلمانوں کو جو ہے ہرا دیا، یعنی اسے مسلمانوں کو شکست دے دی. اثرات و نتائج. یعنی نیکسٹ جو ہے ہمارا پیج نمبر 52 ہے، جس میں اثرات اور نتائج کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ جنگ جو تھی مسلمانوں کو جو ہے جنگ میں فتح تو ہو گئی تھی، لیکن ایکچولی فتح جو تھی وہ شکست میں کیسے جو تھی وہ چینج ہوئی تھی تھوڑا سا، یعنی وہ بتایا گیا ہے کہ ایکچولی جو تھے امیر کی عادات نہیں کی تھی انہوں نے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایکچولی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ درے پر جو ہے وہ کھڑے رہیں، لیکن انہوں نے درے سے جو تھی درے سے جو تھے ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جو تھی شکست ہوئی مسلمانوں کو. یعنی وہاں پر جو تھے کفار جو تھے حملہ آور ہوئے ان پر.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حبشی غلام بھی اگر آپ کا امیر مقرر ہو تو اس کی اطاعت کی جائے، اور مال کی محبت کی بجائے جو ہے اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور 70 صحابہ جو تھے وہ شہید اس لیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے درے سے جو تھے، مسلمان جو تھے وہ ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے شہید ہوئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر جیسا بھی ہو اسے کیا ہر شخص کو جو ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے دل میں رکھنی چاہیے، اور اپنی ذمہ داری جو ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ جو ہے مال کی محبت جو ہے یہی رہ جائے گی، اور اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں جو ہے ہونی چاہیے، جس سے ایمان، قوت ایمانی جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے انسان کے دل میں، تو انسان کو فتح جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر جو ہے قوت ایمانی نہیں ہے اور اس کے علاوہ مال کی محبت ہے تو ہمیں کبھی بھی فتح نہیں نصیب ہو سکتی۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ پیج نمبر 53، جس میں کویشچن نمبر 1 ہے بک ورک۔ درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو سردار کی بجائے جو تھے وہ افراد جو تھے وہ مارے گئے، تو یہ کیا ہے آپ کا غلط ہے۔ نیکسٹ ہے سیکنڈ والا، غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا، تو یہ ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی کمان میں 50 تیر اندازوں کو درے پر مقرر کیا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، تو یہ غلط ہے۔ فورتھ والا ہے غزوہ احد کے موقع پر یہودیوں نے غداری کی، یہودیوں نے نہیں منافقوں نے غداری کی تھی، تو یہ بھی غلط ہے۔ ففتھ والا ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کی جانب سے 50 افراد شہید ہوئے، تو مسلمانوں کی جانب سے 70 افراد جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو یہ غلط ہے۔ اور لاسٹ والا ہے غزوہ احد میں امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ کویشچن نمبر 2، درست جواب پر دائرے لگائیے۔ غزوہ احد میں کفار کا سپہ سالار تھا ابو سفیان۔ سیکنڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع بھجوائی حضرت عباس نے۔ تھرڈ ہے غزوہ احد میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ فورتھ والا ہے کہ صحابی کی شکل آپ سے وسلم سے ملتی تھی، حضرت مصعب بن عمیر۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دام مبارک شہید ہوئے 2۔ غزوہ احد میں کفار مارے گئے 50۔ پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ اسٹوڈنٹ پیج نمبر 54، خالی جگہ پر کریں۔ کویشچن نمبر 3 ہے غزوہ احد میں کفار مکہ کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، منافقوں کے سردار نے شوت کے مقام پر لشکر اسلام سے غداری کی۔ تھرڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کے ساتھ احد پہاڑی کی گھاٹی کے قریب ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ فورتھ والا ہے غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ففتھ والا ہے غزوہ احد میں حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ بہت بہادری سے لڑے۔ لاسٹ والا ہے غزوہ احد میں مسلم خواتین حضرت عائشہ اور ام سلیم نے زخمیوں کو پانی پلایا۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے کویشچن آنسر ہے، جو کہ آپ کو نوٹس فارم میں مل جائیں گے۔ تھینک یو۔